مسجدی اقصا کی فریاد میں او مسجد ہو جس کی سرزمین کو خالق ارض سما نے بابرکت قرار دیا ہے، میں او مسجد ہو جس کو دنیا کی افضل ترین قوم نے اپنا قبلہ اول بنایا ہے، میں او مسجد ہو جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا، میں او مسجد ہو جہاں پر خاتم النبیین کی ابتدا میں جملہ انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی، میں او مسجد ہو جس میں ایک نماز ادا کرنے سے 250 نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، میں او مسجد ہو جس میں دجال کا داخلہ ممنوع ہو، میں او مسجد ہو جسے دنیا کی دوسری مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، میں او مسجد ہو جس کا شمار ان 3 مساجد میں ہوتا ہے جس کی طرف بے عرض عبادت کوچ کرنا جائز ہے، میں او مسجد ہو کہ جو کوئی بھی اس میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے ہو گناہوں سے دھلا ہوا ایسا لوٹتا ہے کوئی کہ آج ہی ان کے والدین کے وطن میں پیدا ہوا، میں او مسجد ہو جس کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہاں پر دجال کو بھی قتل کریں گے، یہ او مسجد ہو جس کی سرزمین بروز قیامت عرضی محشر ہوگی۔ آج مجھے نظر پرست ہونیوں نے اپنا ارغمال بنا رکھا ہے، آئے دن میرے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، میری آبادکاری کے راستے میں روٹے پکائے جاتے ہیں، مجھے مسمار کرنے کی منظم پالیسی بنائی گئی ہے، میرے دامن میں مسلسل سنگ کھولے جا رہے تھے تاکہ میں بے بس ہو کر دم توڑ دو اور میرے جگہ ایک سلیمانی کا نام صہونی بدھ نصب کر دیا جائے۔ ہمارے دور میں ایک بار مسجد اقصی اذان کو ترس رہی ہے، 90 برسوں سے اس مسجد اقصی کے دیواروں کو اسی مؤذن کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہودی آج بھی اپنے اسلام دشمنی مسلم دشمنی سے باز آ جائے اور فلسطین کے معزز شہروں کو حیثیت سے فلسطین میں رکھنا چاہیے تو مسلم قوم کو دوسرے سے زیادہ عالی زرق اطراف مل پائیں گے، لیکن اگر وہ مسلم امت کی غیرت و حمیت اور اس کی وقار کو چیلنج کرتے ہیں اور ظلم بریت اس کے کسی خطے زمین پر قبضہ کرتے ہیں یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو مسلم امت کسی بھی حال میں ذلت برداشت نہیں کرتے اور آخر دم اس لیے سکتے رکھیں گے۔ اگر مسلم امت کے سروں پر مسلط کچھ حکمران اور بادشاہوں کا خون سفید ہو گیا ہے تو اسے اسرائیل کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اسرائیل کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آج بھی مسلم امت کی رگوں میں دوڑنے والا خون نہایت سرخ ہے اور ایمانی فرادت سے کھو رہا ہے اور اسلامی مقابل اس کے ہر بازی کھیل سکے اور اپنے قیمتی مقام کو وہ اپنے سروں پر مسلط ظالم مجابر اور اسلام کے دشمنوں اور بادشاہوں سے عاجز آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال وہی دو دن دور نہیں جب ان سب کو اپنے پیروں سے رون کر سارے عالم کے لیے نمونے بنا دیں گے انشاءاللہ۔